اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وَلَقَدْ ورحمۃ اللہ۔ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب زدنی علما۔ اس سے پہلے ہم اسم جو ہے اس کے چاروں پہلو کو دیکھ چکے ہیں اور آج ہم مرکبات کا آغاز کرتے ہیں۔ اکیلا لفظ جو ہوتا ہے چاہے وہ اسم فعل یا حرف ہو اسے عربی میں مفرد کہتے ہیں، اور جب دو یا دو سے زیادہ مفرد آپس میں ملتے ہیں تو ان کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے یہ دو مفرد ہیں، ان کے ملنے سے کیا ایک مرکب جو ہے وہ بنتا ہے۔ مرکب کی دو بڑی قسمیں ہیں، مرکب تام جسے جملہ کہتے ہیں، یعنی جس میں بات پوری مکمل ہو جائے وہ مرکب تام یا جملہ کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے مرکب ناقص، جس میں بات ادھوری رہتی ہے، یعنی بات کا پورا نہیں پتہ چلتا۔ ایسا مرکب جس سے بات کا پورا پتہ نہ چلے، مکمل نہ ہو جملہ، تو ایسا جو ہے مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ مرکب تام میں مزید دو اقسام ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ یا نومینل سینٹینس، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ عربی میں ہر وہ جملہ جو کسی اسم سے شروع ہو اسے اسمیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ علیم، اللہ جو ہے جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ جو ہے اسم ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، دو الفاظ سے بن رہا ہے لیکن پورا جملہ ہے، مکمل جملہ ہے، مرکب تام ہے، اللہ جاننے والا۔ یا محمد رسول، محمد جو ہے وہ رسول ہے، لیکن محمد جو ہے وہ اسم ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے اور یہ پورا جملہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہوتی ہے جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو، جیسے قرأ حامد کتابن، حامد نے کتاب پڑھی، یا پھر جلسہ زید، جلسہ جو ہے وہ فعل ہے، زید بیٹھا۔ تو لہٰذا عربی میں ہر وہ جملہ جو کسی فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یعنی موٹی موٹی بس یہ دو ہی قسمیں ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ ان کے علیحدہ کرنے کی ایک وجہ ہے، جملہ اسمیہ کے قواعد علیحدہ ہیں جس میں، اور جو ہے جملہ فعلیہ کے قواعد علیحدہ ہیں، اس لیے ان کی پہچان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مرکب ناقص۔ مرکب ناقص میں پہلے آتا ہے مرکب عطفی، جیسے کتاب و قلم، یعنی کوئی حرف جو ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ مرکب توصیفی، نام سے ظاہر ہے یعنی صفت جس میں آئے، جیسے کتاب کریم، یعنی مہربان کتاب، اچھی کتاب۔ مرکب اضافی، یعنی ایسا مرکب جس میں کسی چیز کی اضافت یعنی تعلق کو بتائے، جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ مرکب جاری، مرکب جاری وہ ہوتا ہے جو حروف جارہ سے مل کے بنے، جیسے فی الکتاب، من بیت، من مسجد۔ تو یہ کیا فی من کے ساتھ جو اگر کسی اسم کو ملا کے مرکب بنائے تو وہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ اور مرکب اشاری جو ہے ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں اس میں اشارہ شامل ہو، جیسے حاضل کتاب، یہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ ایک اور چیز ہوتی ہے مرکب عددی، یہ بہت کم کتابوں میں لکھا ہے یا بہت کم پڑھایا جاتا ہے۔ نارملی مرکب عطفی، توصیفی، اضافی اور اشاری، بس یہ جو ہے چار بتائے جاتے ہیں۔ یہ جاری اور عددی بہت کم پڑھائے جاتے ہیں۔ عددی جو ہے اصل میں جو اعداد ہیں ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، ان میں کچھ کو جو ہے وہ مرکب لیا جاتا ہے، کچھ کو منفرد لیا جاتا ہے۔ مثلا 11 سے 99 تک جتنی گنتی ہے وہ سب کی سب مرکب عددی ہے۔ مثال کے طور پہ احد عشرہ رجالن، یہ مذکر کے لیے دیکھیں احد عشرہ دونوں مذکر الفاظ ہیں، یا احدی عشرۃ امراتن،
مونس کے لیے جو ہے مونس کے الفاظ ہیں. یہ ایسی مرکب یہ خاص ہیں، اسپیشل ہیں، یہ ہم جو ہے کورس کے آخر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. آئیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ مرکبات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مرکب تام یا جملہ جس کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. دوسری جو ہے مرکب کی قسم کہتے ہیں مرکب ناقص، جیسے مرکب عطفی جو دو حروف کو آپس میں ملائے، جیسے کتاب و قلم. ابھی ہم دیکھیں گے مرکب عطفی کون کون سے ہیں. پھر مرکب توصیفی، یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، جو کسی چیز کی صفت سے متعلق ہو، جیسے کتاب کریم. یا مرکب اضافی جس میں اضافت تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. مرکب جاری وہ جس میں حروف جارہ سے مرکب بن رہا ہو، جیسے فی کتاب ہو رہا ہو، جیسے حاضر کتاب ہے. مرکبات کا خلاصہ ہے، ہم ان کو باری باری جو ہے پڑھیں گے. تو آئیے آج ہم صرف مرکب عطفی لیتے ہیں. تو مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جس میں دو اسماء یا مرکبات کو حرف عطف کے ذریعے جوڑا جائے. حرف عطف کیا ہوتے ہیں؟ جیسے الاستاذ والتلمیذ، یہ واو جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب کے درمیان عطف ہے، ملانے والا حرف ہے. اسی طرح ہے اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے مرکب عطفی میں، اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، اور یہ جو حرف ہوتا ہے جو انہیں جوڑتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے. الاستاذ اور تلمیذ، استاد اور شاگرد. آئیے دیکھیں، حرف عطف ایسا حرف جو دو لفظوں یا دو جملوں کو ملائے، جیسے وا یعنی اور، او یا. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ ایک حرف عطف کے ذریعے دوسرے اسم سے ملتا ہے، اور اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. پہلا اسم جو ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، دوسرے کو معطوف علیہ یا معطوف علی کہتے ہیں، اور درمیان میں جو حرف آتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں. آئیے مثالیں دیکھتے ہیں. الجاہل والعالم، یعنی جاہل اور عالم. کتاب و درس، کتاب اور جو ہے سبق. العادل والظالم، عادل اور ظالم. الجاہل والعالم، جاہل اور عالم، جاننے والا. کتابن و درس، کتاب اور سبق. العادل او ظالم، عادل یا ظالم، او کے معنی ہے یا. الجاہل والعالم، جاہل اور عالم. کتاب اور درس، کتاب یا سبق. العادل اور ظالم، عادل یا ظالم. یہ دیکھیں لفظ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اور معنی بدل جاتے ہیں. وا کے معنی اور او کے معنی یا. آئیے اس اور تفصیل سے دیکھیں. ایک کلیہ ہے یرملون کا، یہ 6 الفاظ ہیں، 6 حروف ہیں بلکہ، یا رے میم لام نون واو. ان کو ملائیں تو اس سے لفظ بنتا ہے یرملون. یرملون کا قاعدہ کیا ہے؟ ان سے شروع ہونے والے الفاظ کو ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ما قبل کا مطلب جو پہلے آئے ہیں ان سے ملا کر پڑھتے ہیں، بشرط یہ ما قبل نون ساکن یا تنوین ہو. جیسے دیکھیں ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل. اور اسی طرح شاکر و عادل، یہ دیکھیں یہ تنوین آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ جو لفظ اس سے پہلے ساکن آ رہا تھا میم سے پہلے. اسماعیل و ابراہیم دونوں پہ سکون ہے. یہاں دیکھیں شاکرون، یہ کیا ہے؟ تنوین آ رہی ہے. شاکرون و عادل، شاکرون و عادل. اسی طرح حمزۃ الوصل کا قاعدہ، یہ دو ہوتے ہیں، یرملون کا قاعدہ، حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کا قاعدہ کیا ہے؟ جس لفظ پر الف یا لام تعریف لگا ہو وہ اپنے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ایسی صورت میں حمزۃ الوصل پڑھنے میں گر جاتا ہے، لکھنے میں رہتا ہے. جیسے یہ واو ہے، اس کو الحسن سے ملاتے ہیں. دیکھیں جب یہ اسے ملائیں گے، یہ الف جو ہے یہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. کیا لفظ بنا؟ والحسن. یعنی اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ رہا ہے اور اسے حرف عطف کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، تو اس کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. جیسے والحسن. آئیے اسے مزید آگے دیکھتے ہیں.
ساکن حرف سے کیسے ملائیں گے؟ حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری اگر ساکن ہو تو اب سے عموماً زیر دے کر ملائیں۔ دیکھیے الصادق اور الکاذب، یہ دو لفظ ان کو ملانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو حرف ہے عطف، اس سے پہلے کیا ہے، یہ اس کے اوپر کیا ہے، یہ جو حرف مل رہا ہے اس سے پہلے یہ کیا ہے، ساکن ہے، واو سکون ہے۔ اس کو ملانے کا طریقہ کیا ہے، واو کے نیچے زیر دے دیں گے، الصادق او والکاذب، الصادق او والکاذب، یعنی یہ واو جو جزم تھا یہ اب زیر کے ساتھ ملے گا۔ لفظ من ایک ایسا لفظ ہے اس کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زبر دیتے ہیں، باقی سب کو زیر سے ملاتے ہیں، لیکن من واحد لفظ ہے، دیکھیں اس پہ بھی جزم آ رہا ہے۔ اگر یہ الصادق کو من الکاذب کو اگر ملانا ہو تو اس پہ زیر نہیں آئے گا، اس پہ کیا آئے گا، زبر آئے گا۔ جیسے دیکھیے من ایک لفظ ہے، المسجدوں سے ملانا ہے الف لام کے ساتھ، من کے اوپر زبر نہیں آئے گا، اب من پہ کیا آئے گا، زیر آئے گا، من المسجد، سوری من المسجد، اس پہ زبر آئے گا، اور اول کاذب لفظ ابن اسم کے حمزہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں، جیسے الف لام کے ساتھ پڑھنے کا الابن، یعنی اس کا الف پڑھا جائے گا، الاسم، یعنی یہ دو لفظ ہیں ایسے ابن اور اسم، اس کے جو حمزۃ الوصل ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ایک کام کی چیز ہے، سلائیڈ ہے، اسے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ کام کی سلائیڈ اس لیے ہے کہ یہ آپ کو پتہ نہیں کب کس اسٹیج پہ جو ہے وہ پتہ چلے گا حروف عطف کون کون سے۔ نارملی واو اور او جو ہے یہ بتا دیا جاتا ہے، بہت کرتے تو فا تک چلا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اس کے اندر 10 اسمیں جو کہ حروف عطف کہلاتے ہیں، وا اور فا، اس یا پھر، ثم پھر یا اس کے بعد، حتی تک، لا نہیں، اور او یا ام یا اما یا تو اگر، بل بلکہ، لیکن نہ لیکن، یہ سارے کے سارے حروف عطف ہیں جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں یا نوٹ کر لیں تو پھر جہاں یہ دو اسموں کے درمیان آ رہا ہے تو سمجھ لیں یہ جو ہے کیا کرے ہیں، حروف عطف کا کام ہے۔ حالانکہ ان کے اور بھی معنی، جیسے اب لا کے معنی ہم کہتے ہیں نہیں، نفیہ کے لیے لیتے ہیں، انکاری جملہ کے لیے، لیکن یہ لا جو ہے بعض اوقات جو ہے ملانے کے کام میں بھی آ رہا ہے، ثم پھر یہ بھی ملانے، اما اما بل لیکن، یہ سارے جو ان کی اور بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک استعمال جو ہے حروف عطف ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ دار او مسجد، دارن ایک گھر، او یا ایک مسجد، شمسن و قمرن ایک سورج اور ایک چاند، صادقن اور کاذبن ایک سچا یا ایک جھوٹا، صادقن و حسن ایک سچا اور ایک خوبصورت، الصادق و الکاذب سچا یا جھوٹا، الصادق و الحسن سچا اور خوبصورت۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اگر اسم جو ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں آ رہا ہے تو اس کے ترجمے میں ہمیشہ ایک، کوئی، کچھ، اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا۔ پھر سن لیں، اگر اسم کے شروع میں الف لام نہیں آ رہا یعنی نکرہ ہے تو اس کے ترجمے میں ہمیشہ ایک، کوئی، کچھ کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلا دارن او مسجد، ایک گھر اور ایک مسجد، اور اگر میں اس کے ساتھ الف لام لگا دوں الدارو والمسجد، پھر ہوگا گھر یا مسجد، ترجمے میں ایک کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ جیسے شمس و قمر، ایک سورج اور ایک چاند، اگر میں کہوں الشمس والقمر پھر ہوگا سورج اور چاند۔ لیکن یہ ہے صادقن اور کاذبن، ایک صادق اور ایک جھوٹا، اور اگر میں کہوں الصادق او کاذب، دیکھیں سچا یا جھوٹا، اس میں ایک کا ترجمہ نہیں آ رہا، صادقن و حسن ایک سچا اور ایک خوبصورت، لیکن اگر یہ الف لام کے ساتھ آئے دیکھیں الصادق والحسن سچا اور خوبصورت، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الف لام کے آنے سے اس لفظ کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوتا ہے، اور الف لام کے نہ آنے سے اس کے ساتھ ایک امدادی جو ہے لفظ ایک، کوئی، کچھ
وغیرہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. دیکھیں یہاں اور مزید مثالیں آپ کے لیے آ گئی. خبزن و معن. اب خبزن ایک روٹی ہو گیا لیکن ماں تو ایک نہیں ہوتا, پانی تو ایک نہیں ہوتا, اس لیے اس کے لیے کیا لیا, کچھ کا لفظ ہے, ایک روٹی اور کچھ پانی. اور اگر میں کہوں الخبز والماء, پھر اس کا مطلب ہوگا روٹی اور پانی. یہ دیکھیں الخبز والماء, روٹی اور پانی. لبن و معن, کچھ دودھ یا کچھ پانی. دیکھیں کچھ کا اضافہ کیا کیوں, الف لام. اگر یہ میں کہوں اللبن والماء تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جی ماشاءاللہ کلاس میں مجھ سے زیادہ لوگ ہیں, میں تو سمجھا تھا آج میں خود اپنے آپ کو پڑھاؤں گا. اگر میں اللبن والماء الماء کر دوں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دودھ اور پانی. ہاں ڈائریکٹ ترجمہ ہو جائے گا, مطلب دودھ یا پانی. اس میں اضافی لفظ نہیں لگے گا کہنے کا. جیسے الحسن او کبیون, خوبصورت یا بدصورت. لیکن اگر میں کہوں حسن او کبیون, تب ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک خوبصورت یا ایک بدصورت. جاہل و عالم, ترجمہ ہوگا ایک جاہل و عالم. لیکن اگر الجاہل والعالم, پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ الف لام لگ گیا, ڈائریکٹ ترجمہ ہو جائے گا جاہل اور عالم. جاہل اور عالم. اس کی مثالیں, یہ مشق ہے, یہ مشق آپ نے خود اپنے طور پہ کرنی ہے, تو میں یہ آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی مشق کے اس زمرے میں آ رہی ہیں. اضافی قواعد اس کے البتہ دیکھ لیتے ہیں. ادغام کا کہنا, ابراہیم و اسماعیل, یہ دو اسم میں ان کو واو کے ذریعے ملایا گیا. دیکھیں شاکر و عادل, ایک شاکر اور ایک عادل. یہ ابراہیم و اسماعیلوں میں تو الف لام نہیں آیا تھا, پھر اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کیوں ہوا؟ دیکھیں نا ترجمے میں ابراہیم اور اسماعیل آئے, ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل کا لفظ نہیں ہے, کیوں؟ جی کوئی اندازہ؟ دیکھیں نا شاکرون اور عادلون میں ایک کا لفظ آ رہا ہے, ایک شکر کرنا لے کر. یہاں ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل ہو سکتا تھا, کیوں نہیں آیا؟ یہ اس میں معرفہ ہے ابراہیم و اسماعیل. بس آپ نے سمجھ لیا, آپ سمجھ گئے ظہیر بھائی کہ الف لام چونکہ معرفہ کرتا ہے تو معرفہ لفظ کا ترجمہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. ان شارٹ اتنا یاد رکھیے گا, معرفہ لفظ جب ہوتا ہے چاہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہو یا اپنی جگہ معرفہ ہو علم علم, جیسے یہ علم علم ہے یعنی اس کے ذاتی نام ہے جو نکرہ نہیں ہے, تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا. اور اگر اس میں نکرہ آ رہا ہے اس کے ترجمے میں ہمیں اضافہ کرنا پڑتا ہے ایک, کوئی, کچھ وغیرہ کا. جو الفاظ یا را میم لام واو یا نون یعنی یرملون سے شروع ہوتے ہیں انہیں ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے, یعنی انہیں جو ہے ان سے پہلے والے جو لفظ ہیں ان سے ملا, بشرطے کہ ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو. دوسرا کہتا ہے حمزۃ الوصل کا, دیکھیں اسے صادقن و حسنن, ایک سچا اور ایک خوبصورت, دونوں نکرے ہیں لہذا ایک کا اضافہ کیا. الصادق والحسن, دیکھیں سچا اور خوبصورت, ڈائریکٹ ترجمہ ہوا. جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو وہ اپنے سے پہلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیے, اس صورت میں لام تعریف کا حمزہ لکھنے میں موجود ہوتا ہے لیکن تلفظ میں یعنی بولنے میں گر جاتا ہے, اور جو حمزہ پہلے لفظ ملانے کی وجہ میں تلفظ میں گر جاتا ہے اسے حمزہ الوصل کہتے ہیں. اور لام تعریف کے حمزہ کے علاوہ ابن, امرات, اسم, یہ ایسے نام ہیں جن کے حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے, یعنی یہ ساتھ جو کہتے ہیں. یہ دیکھیں صادق والکاذب, ایک سچا یا جھوٹا, الصادق و کاذب سچا جھوٹا, یہ ہم دیکھ رہے تھے. حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو اسے عموماً زیر دے کر ملاتے ہیں, اور لفظ من اس قاعدے سے مستثنی ہے کہ اسے زبر سے ملاتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی ایکسرسائزیں ہیں جو کہ اس کتاب میں دی ہے, جو آپ کو سافٹ کاپی دی ہے, یا اگر آپ نے اس کی ہارڈ کاپی پرچیز کر لی ہے تو اس میں یہ مشق نمبر 6 کے انڈر آتے ہیں, ان کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ آپ اپنے طور پہ کیجیے گا, جو نہ آتا ہو یا ترجمہ چیک کرانا چاہیں تو مجھے بھیج دیجیے گا.
ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں اور نیچے دی گئی باتوں میں جو ہے ترجمے میں استعمال کریں. خبز، روٹی، لبن، دودھ، جمل، اونٹ، خراش، فرس، گھوڑا، نسخن، قربانی، طیب، خوشبو، قمر، چاند، سہل آسان، صعب دشوار، صائم روزہ رکھنے والا، متصدق صدقہ کرنے والا، قانت فرما برداری کرنے. اور اسی کے اندر آپ کے یہ کچھ جملے دیے ہیں جو ہم نے ابھی سبق میں بھی پڑھے تھے، وہ مشق کے اندر بھی دیے، ان کا بھی ترجمہ آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے. یہ اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. ان کے جو مشکل الفاظ ہیں یہ جو ابھی میں نے بتایا تھا ان میں یہ سب کے الفاظ دیے گئے. تو آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو یہ تو ہوا سبق. اب آپ کے رہ گئے سوال جواب. آپ کے کوئی سوال جواب ہیں وہ کر لیجئے. جو چیز آپ کو